حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی عظیم الشان، کتنی عرفہ و اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں جنت کے میرے دو پھول ہیں، یہ دونوں تمام نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی جنتیوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو کبھی چوما کرتے تھے، کبھی سونگا کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ہم اور آپ سب اپنے بچوں کو چومتے ہیں، یہ ہم سب دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کو سونگتا نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادوں کو یعنی امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونگا بھی کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے۔ چومنے کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ہر آدمی اپنے بچے اور بچی کو چومتا ہے، لیکن سونگتا نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو سونگتے کیوں تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ اور میرے دوستو، پھول کو چوما نہیں جاتا، پھول کو کا بوسہ ہی لیا جاتا ہے، پھول کو چوما نہیں جاتا ہے، اسے سونگا ہی کرتے ہیں۔ تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شہزادے دنیا میں جنت کے دو پھول تھے، اس لیے دونوں شہزادوں کو سرکار چوما کر۔ ایک دوسری حدیث کہ سرکار ارشاد فرماتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کریں۔ تو حسن و حسین سے محبت یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی دلیل ہے۔ تو جو لوگ امام حسن سے، امام حسین سے صحیح معنی میں دل سے، خلوص دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں، اللہ اس کے رسول کے محبوب ہے۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا اے نواسے رسول، اے جگر گوشے بطول، ہمارے باغوں میں، ہمارے درختوں میں پھل نہیں ہیں۔ نواسے رسول نے ارشاد فرمایا، تم استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک دوسرے صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے نواسے رسول، ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، دعا کر دیجئے، آپ کی دعا سے رب تبارک و تعالی قحط سالی کو دور فرما دے گا۔ امام حسن مجتبی نے ان سے بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے اولاد اور مال کی کمی کی شکایت کی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم بھی استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ ایک صاحب یا آپ کی محفل میں تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا، اے امام حسن، کیا بات ہے کہ تینوں آدمی الگ الگ شکایت لے کر حاضر ہوا ہے، اور آپ نے تینوں کو ایک ہی بات کی تعلیم فرمائی کہ استغفار کرو، آخر استغفار میں کیا بات ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو کہ رب تبارک و تعالی تم پر موسلا دھار بارش آسمان سے برسائے گا، نہ تمہاری مدد تمہارے اموال اور تمہاری اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے باغوں کو پھلوں سے بھر دے گا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ استغفار کرنا، یہ استغفار جو ہے یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ
استغفار کریں۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کہ میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معصوم تھے۔ آپ سے کوئی خطا، آپ سے کوئی لغزش اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، پھر آپ کے 100 مرتبہ استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو استغفار کی تعلیم دینا، تلقین کرنا، یہ آپ کا مقصد تھا۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنے جان مان آل اولاد، اپنے باغات وغیرہ کی کمیوں کی شکایت ہو تو ان سب سے دور ہونے کے لیے، ان سب سے نجات پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔